ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہاتھ پھیلا کر لوگ خیرات مانتے ہیں، ارے ذرا غور تو کرو، تو لباس قیمتی نہیں ہے، اللہ کی محبت قیمتی ہے، عصمت کی حفاظت قیمتی ہے، آبرو کا تحفظ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قوم کی بچیاں، آخر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے؟ بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے؟ بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی اجازت دی کیوں جاتی ہے؟ سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، میرے رسول کی حدیث ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ بہت قابل غور بات عرض کر رہا ہوں، اس پہ جتنا سوچ سکتے ہو سوچ لو، قوم کی بچیاں جتنا سوچ سکتی ہے سوچ لے۔ قرآن کی تفسیر ہے، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن، سب سے پاکیزہ تفسیر قرآن کی، دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں، دنیا کی کوئی تفسیر قرآن کے برابر نہیں۔ لیکن صحیح حدیث کا مفہوم ہے، میرے غیب دا رسول، غیرت مند رسول، باحیا رسول، پارسا رسول، عصمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت تحقیق کر کے فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا، لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھے؟ انٹرنیٹ پر بیٹیوں کو بٹھانے والوں، موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والوں، کچھ تو غیرت کا خیال کرو، کچھ تو آبرو کا خیال کرو۔ بیٹی کون سی بزنس مین ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا ہے؟ اسے کون سا غیر ملکوں میں کاروبار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پہ بٹھایا ہے؟ آخر کیا ضرورت آ گئی؟ اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا میرے رسول کو اگر میں عقل مند کہوں تو توہین سمجھتا ہوں، عقل کو جہاں آ کر عقل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے۔ میرا نبی صرف عقل مند نہیں، عقل کو عقل کی خیرات دینے والے ہیں۔ جہاں آ کر عقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات، عقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے۔ ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے، آیت کی بات نہیں کروں، تفسیر کی بات کروں۔ اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے، مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائے۔ اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے، زلیخا تو بڑی پارسا تھی، زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے۔ زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی، وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی عریاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا
تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی. اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو. بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو. خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا. آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی. لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو. یارو مجھے حیرت ہوتی ہے جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا. حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں. ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں. خدا کی قسم امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی. آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ. نبی پاک نے اپنی اقتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی. مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی. سروں کو سوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے. یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے. آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے. کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی. خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا. بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی. تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا. یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے. تعزیت عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے
عورت سراپا عورت ہے. کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں اللہ اکبر. یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے کیسا بھی وقت آ جائے کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی بھی مصیبت آ جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے سب کچھ برداشت کر لینا لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.